الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں بتایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرے گی ان لوگوں کو جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ڈرنے والے وہ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو انہوں نے دیکھا نہیں. تو جو ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بتایا ہے، کیونکہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ جس چیز پہ وہ ایمان لاتا ہے اس سے ڈرتا ہے. کس چیز پہ ایمان لاتے ہیں؟ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. غیب کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیزیں، جو باتیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کان نہیں سن سکتے، جو ہم اپنے زبان سے چکھ نہیں سکتے، جس کو اپنے ہاتھ سے محسوس نہیں کر سکتے. عام عقل اس کو سوچا جائے تو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. انسان کی عقل وہی چیز عام طور پہ وہی دیکھتی ہے، جو دیکھتی ہے مانتی ہے، جو نہیں دیکھتی وہ نہیں مانتی. تو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کو دی ہے. وہ غیب ہے. عام عقل سے کہا جائے کہ قیامت کے دن پل صراط ہوگا، اعمال تلیں گے، جنت ایسے آدمی کو ملے گی، دوزخ ایسے آدمی کو مل جائے گا. عام عقل شاید فیصلہ نہ کر سکے، لیکن چونکہ یہ باتیں نظر نہیں آ رہی، اس کی نبیوں نے خبر دی ہے، اور اب اللہ نے اپنی کتابوں میں نبیوں کے ذریعے پہنچا ہے یہ بات. یہ غیب ہے. ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے مرنے کے بعد جو عذاب و ثواب ہے، وہ قبر میں حساب ہے، جو سوال و جواب ہے، وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آتا، لیکن بتایا گیا ہے یہ غیب ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. جو اس کے بعد قیامت قائم ہوگی یہ غیب ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ مر جائیں گے، پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ غیب ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. پھر حساب ہوگا، پھر اعمال تولیں گے، ترازو رکھی جائے گی، یہ بھی غیب ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. پھر یا جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، نیکیاں تلیں گی، گناہ تلیں گے، یہ ساری باتیں غیب ہے، ان پہ ایمان لانا ہے. عام انسان اپنی عقل سے سوچتا رہے تو ان ہر باتوں کو جو بتایا اس کا تعلق غیب سے ہے. عقل سے ان نتائج پہ نہیں پہنچے گا. یہ سب چیزیں غیب کی ہیں. پل صراط ایسے ہوگا، اس سے ایسے لوگ گزریں گے، تیز گزریں گے، آہستہ گزریں گے، گر جائیں گے، یہ سب چیزیں غیب کی ہیں، بتائے گی، ان پہ ایمان لانا ہے. قبر میں سوال ہوتا ہے، یہ باتیں غیب کی ہیں، اس پہ ایمان لانا ہے. یہ سوال ہوتے ہیں، غیب کی ہیں، اس پہ ایمان لانا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لائے گا، جب ایمان لے آئے گا تو پھر اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا. ڈر پیدا ہوگا. جس کا ایمان ہی نہیں وہ ڈرے گا ہی نہیں، اور جس کا ایمان ہوگا اس میں ڈر ہوگا.
جب ڈر ہوگا تو پھر قرآن سے ہدایت لے گا، قرآن سے رستہ لے گا. یہ ہے ڈر. اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ڈر جب انسان کے اندر ہوگا تو پھر انسان گناہ سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. جب ڈر نہیں ہوگا تو گناہ سے نہیں بچے گا. ڈر پیدا ہوگا ایمان سے، جب مانے گا اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، ایمان لائے گا. پھر جو اس جزا و سزا بتائے گی اس پہ ایمان لائے گا. پھر اس کے دل میں ڈر ہوگا. جب ڈر ہوگا تو پھر وہ گناہ سے رکے گا. جس بات سے منع کیا روکے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس پہ مجھے سزا ملے گی. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ ایمان کا تعلق ہے. ایمان والے ڈرتے ہیں. خود قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. جو لوگ کام کر کے بھی ڈرتے ہیں اور ان کو ڈر ہے، ان کے دل ڈر رہے ہیں کہ ان کو رب کے پاس لوٹنا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کام کر کے ڈرتے ہیں؟ بدکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں سزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے وَالرَّجُلُ يَصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَافُ أَلَّا يَقْبَلَ مِنْهُ، کہ وہ آدمی جو روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن اس کو ڈر ہے کہ کہیں اس کی عمل میں کمزوری ہے اور قبول نہ ہو. یعنی نیکیاں کر کے بھی ڈرتے. یہ ایمان والوں کی اللہ نے شان بیان کی. حالانکہ وہ نیکی کے راستے میں ڈر ہے پھر بھی انہیں. تو یہ ایمان جب ہوگا تو دل میں ڈر ہوگا. جب ڈر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گناہ سے بچے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. یہ ڈر کا نتیجہ ہے. جس میں ڈر ہوگا وہ گناہ سے بچے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. کھڑا ہونے سے ڈرے گا مطلب کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے روز محشر کھڑے کریں گے اور پوچھیں گے کہ اے بندے میں نے تجھ پہ یہ انعام کیے ہیں، تو نے میرا یہ حکم ادا پورا کیا نہیں کیا، میری اس بات سے روکا کہ نہیں رکھا. تو جب اس سے پوچھا جائے گا تو اس بات سے ڈرے انسان کہ میرا رب یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں، یہ نافرمانی کر رہا ہوں. گناہ اور نافرمانی کی کتنی قسمیں. تو میرا رب مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے میری نافرمانی کیوں کی. اب اس نافرمانی میں اس کی کئی خواہشیں پوری ہو سکتے ہیں. اس کے پاس پیسہ آ سکتا ہے، اس کا غصہ اتر سکتا ہے، اور خواہش پوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے. لیکن اپنی آپ کو ان خواہشات سے روکا کہ اللہ مجھے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی جو آدمی ڈر گیا اللہ سے اور گناہ سے بچ گیا وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. اب بس اس کو کامیابی ہو گئی، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور یہ اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ پھر انسان پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا. لوگ کچھ بھی کہیں اس کو کچھ کی کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے انہم الی ربہم راجعون، رب کے سامنے جانا ہے، رب کے سامنے جواب دینا ہے، کسی اور کے سامنے جواب دینا ہے. اس لیے اس میں ڈر ہوگا. جب ڈر ہوگا تو پھر کامیاب ہو گیا. اور جو لوگ ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں، پہلی کتابوں کے بارے میں، تورات، زبور، انجیل، پہلی کتابوں سے بھی وہی لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. اس وقت میں جب وہ کتابیں تھی اب تو منسوخ ہو گئی، اس وقت بھی ڈرنے والے فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات تورات کے بارے میں بھی کہی ہے. جو بات قرآن کے بارے میں کہا ہدی للمتقین، تورات کے بارے میں بھی کہی ہے. کیا فرمایا تورات کے بارے میں؟ سورہ اعراف میں وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تورات کی تخصیص تھی اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں.
تو ڈرنے والے طولات اس سے بھی فائدہ اٹھا سکے، جن میں ڈر نہیں تھا وہ طولات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو ڈر سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا جو یہ نیک کام کرتے ہیں، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، سچے ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے ان نیک کاموں کا انعام ملے گا اور ان برے کاموں کی سزا ہوگی، اگر یہ کہتا ہے تو پھر وہ نیک کام کرنے چاہیے اس کو، اور جو گناہ ہے منع کیا اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ ان نیک کاموں کا پہ عمل کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے، تو گویا کہ اپنی بات پہ سچا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ حساب بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن نہ نیکی کر رہا ہے نہ گناہ سے بچ رہا ہے، تو اس کا مطلب اپنے اپنی بات میں سچا نہیں۔ اولئک الذین صدقوا، فرمائے سچے لوگ ہیں، اولئک المتقون، یہی متقی ہیں۔ تو جو ڈرنے والا ہے وہ اپنے ایمان میں سچا ہے، وہ گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ اپنے ایمان میں سچا ہے۔ جو گناہوں سے بچنے والے نہیں، اپنے ایمان میں سچا نہیں ہے۔ ایمان کی صداقت، سچائی تب معلوم ہوگی عملی طور پہ، اب پتہ چلے گا کہ یہ آدمی سچائی پہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر ہو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر انسان بچے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ڈر کی وجہ سے انسان بچتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے وہ آدمی علم والا ہے، جو ڈرنے والا نہیں، وہ علم والا نہیں۔ خود قرآن نے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی علم والے لوگ ڈرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ڈرتا نہیں ہے وہ علم والا نہیں۔ چنانچہ ابو حیان التیمی نے فرمایا، ان سے روایت کیا گیا کہ علماء تین طرح کے ہیں، ایک اللہ کے حکم کو جاننے والے عالم بامر اللہ، دوسرا عالم باللہ، اللہ کی ذات کو پہچان رکھنے والے۔ تو اگر ایک آدمی اللہ کی پہچان تو ہے لیکن اللہ کا حکم معلوم نہیں تو یہ بھی ادھورا ہے۔ پہچان تو ہے لیکن حکم نہیں پتا تو اللہ کو کیسے راضی کرے گا؟ ادھورا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ کا حکم تو پتا ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے، وہ عمل نہیں کرے گا۔ اللہ کی پہچان ہوگی تو عمل کرے گا، یہ بھی ادھورا ہے۔ یعنی حکم تو پتا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، اللہ کی پہچان نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام پہ بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن عمل میں نہیں اسلام ان کے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تو پتہ ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے عالم تو ہیں، اللہ کی ذات کے عالم نہیں ہے، اس کی ذات کی پہچان نہیں۔ جس میں دونوں چیزیں ہیں، اللہ کا حکم بھی جانتا ہے اور اللہ کی ذات کی پہچان بھی ہے، یہ مکمل ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے علم والے ڈرتے ہیں، تو علم کا تقاضا ڈرنا ہے۔ جتنا جس میں علم آئے گا اتنا اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اور امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ وارجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ فرمایا ایک آدمی سجدے میں ہے، رات میں کبھی کھڑا ہے، رات کے وقت میں عبادت کر رہا ہے، نیند کو چھوڑ کے، تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ یہ آدمی کیوں کرے گا؟ رات کو اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ لوگوں میں کوئی شہرت چاہتا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یحذر الآخرہ، یہ آخرت کا ڈر ہے اس کو۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، رب کی رحمت کی امید کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ڈرنے والے اور کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ یہ جاننے والا ہے، یہ علم والا ہے، یہ کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ جاننے والا ہے، اور جو عمل نہیں کر رہا گویا کہ وہ جاننے والا نہیں ہے، وہ جاننے والا نہیں ہے۔ باتیں کتنی کر رہا ہے،
جاننے والا وہ ہے جو اس پہ عمل کر رہا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اب جو آدمی اللہ سے ڈر گیا اس کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں باتیں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا۔ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی، اس کا فائدہ آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے قرآن سے بتاتا ہوں۔ سورہ ابراہیم میں ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، پہلی قوموں کا ذکر ہے، اور ہلاک کرنے کے بعد زمین میں حکومت ان کو دی۔ لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے ان کو حکومت دی، جو میرے ڈرانے سے ڈرتے تھے ان کو حکومت دی۔ گویا کہ اللہ کے ڈر کا انعام دنیا میں یہ ہوا کہ اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ کے ڈر کا دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ اس کی مدد اور نصرت، اس کی مدد و نصرت ڈرنے والوں کے ساتھ۔ یاد رکھنا، آپ اللہ کے حکم کا خیال کریں گے پھر رب بھی آپ کا خیال کرے گا، مدد آئے گی، آپ کی مشکلیں حل ہوں گی۔ باقی رب تو ہے، سب کو دیتا ہے، نافرمانوں کو دیتا ہے نہ، لیکن یہاں مراد خاص مدد ہے، خاص آسانی ہے معاملات میں۔ یہ مدد و نصرت ہے، ڈر سے آتی ہے، اور یہ مدد پھر انسان کو پتہ چلتی ہے جب ڈر والی زندگی میں آتا ہے، پھر اس کے دل میں نور آتا ہے، پھر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے ڈر سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسے باہر سے بیٹھ کے نہیں پتہ چلتا، باتیں بنانے سے جو چلتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ جو باتیں بناتے ہیں وہ باتیں بناتے رہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے اس کی دنیا میں۔ دنیا میں تو ڈر کا فائدہ ہے، اللہ کی مدد و نصرت۔ آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں۔ گناہ کرتا ہے، گناہ تقاضا ہوتا ہے خواہش کا، لوگوں کا اور دنیا کی مجبوریوں کا، فلاں ہے، یہ مال پیسے کا تقاضا ہے، خواہشات کا تقاضا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب خواہشات سے رک جاتا ہے کیونکہ اللہ کو میں نے حساب دینا ہے۔ میں جب یہ رک گیا، اس کے لیے میں 2 جنتیں تیار کر کے رکھی۔ ڈر کا آخرت میں بھی فائدہ ہے اور ڈر کا دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیں، اب جو ڈرتا نہیں اللہ سے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ بھی قرآن کی زبانی سنی۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاہل قرار دیا۔ اس کو کیا قرار دیا؟ جاہل ہے۔ حالانکہ وہ کہ میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، میری تعلیم ہے، بڑی ریسرچ ہے، بڑی معلومات ہیں، فرمایا وہ جاہل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب۔ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے غلطیاں کی، گناہ کیا جہالت میں، پھر توبہ کی۔ اس کا مطلب ہے جو گناہ کر رہا ہے وہ جاہل ہے، جہالت میں گناہ کر رہا ہے۔ تو گناہ کی جہالت کرنے والا کون ہے؟ جاہل ہے۔ تو قرآن کہہ رہے جو گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، حقیقت میں وہ جاہل ہے، اس کو جاہل قرار دیا ہے۔ یہ ہے آپ کو بات پتہ چلی کہ اللہ سے نہیں ڈرے گا، گناہ کر رہا ہے وہ جاہل ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو۔ دوسری بات، قرآن نے دوسری بھی بات کہی ہے، اس کا مطلب ہے جو علم والا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں وہ علم والا ہے، اور جو گناہ کر رہا ہے وہ جاہل ہے، حقیقت ہے یہ جاہل ہے اس کی۔ ایک آدمی ہے سڑک پہ جا رہا ہے، اس کو سامنے کہا جائے کہ جس بند گلی میں تو جا رہا ہے نا، اس بند گلی میں ایک بہت بڑا اژدہا سامنے کھڑا ہے، بہت بڑا اژدہا۔ اب بتائیں، اگر وہ
واپس آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ جانتا ہے کہ اژدہا کتنی تکلیف دیتا ہے، حملہ کرے گا اور میری زندگی ختم ہو سکتی، اور جو پھر بھی آگے جائے گا اس کا مطلب ہے اس کو پتہ نہیں کہ اژدہا کیا نقصان دیتا ہے، اس کا مطلب اس کو پتہ نہیں، یہ ہے جاہل، اللہ کی نافرمانی کرنے والا جاہل ہے، حقیقت میں جاہل ہے اور حقیقی جہالت ہے، کیونکہ دنیا کے آنے کے مقصد ہی سے غافل ہے۔ باقی اس کے بعد دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ چیز اس سے بنتی ہے، اس سے بنتی ہے، ایسے بنتی ہے، بجلی ایسے کام کرتی ہے، گیس ایسے کام کرتی ہے جی، ایٹم ایسے کام کرتے ہیں، ساری چیزیں اچھی بات، لیکن جب اللہ سے نہیں ڈر رہا وہ جاہل ہے، اللہ نے خود فرمایا جاہل ہے، اصل بات ہی نہیں اس کو پتا، وہ جاہل ہے، بیکار ہے ساری باتیں۔ تو اس لیے دوسری بات قرآن کیا کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، اور جو اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے وہی عقل مند ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ عقل کا تقاضا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے، پاگل پنا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دوزخی دوزخ میں ہوں گے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش دنیا میں ہم سنتے، جو بات تھی سنتے، آج ہم سنتے نہیں ہیں، آج ہم سنتے نہیں ہیں، یا سنتے ہیں تو ایسا نہیں سنتے جو عمل میں ہو۔ آج ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں سنتے، سب کچھ سنتے ہیں اللہ کا حکم نہیں سنتے، سب کچھ سیکھتے ہیں اللہ کا حکم نہیں سیکھتے۔ لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے دنیا میں اور ایسا سنتے کہ عمل میں ہوتا۔ آج ہماری سارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھ ہی نہیں رہے، اللہ کا حکم سیکھ ہی نہیں رہے، اس کے لیے وقت ہی نہیں نکال رہے۔ جب سیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گے۔ او نعقل، پہلا درجہ سننے کا، سیکھنے کا، او نعقل، اور کاش ہم عقل سے کام لیتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، وہ دوزخی دوزخ میں کہیں گے کاش ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے، آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے جو گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ عقل سے خالی ہے، عقل نہیں ہے۔ آپ بے شک کہیں وہ بڑا دانا ہے، وہ دانا نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، کیونکہ اس کو اپنے انجام ہی کیا نہیں پتا ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے۔ اس لیے سب سے بڑی عقل مندی یہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اور جو نہیں ڈر رہا وہ عقل مند نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ کہیں گے فلاں آدمی ہے جی بڑا دانا ہے جی، بڑی اس کے پاس عقل ہے جی، بڑی اس کے پاس دنیا کی معلومات ہیں، بڑی اس کی چیزوں کی پتہ ہے، بڑی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تم کہہ رہے ہوئے دیکھتا ہے سمجھتا ہے، لیکن اللہ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، کیا تم کہتے ہو کہ اکثر لوگ سنتے بھی ہیں اور عقل بھی رکھتے ہیں؟ جی دنیا کو بڑی سمجھ ہے، آج تو دنیا کے کان بڑے تیز ہو گئے ہیں، تیز ہو گئے نا، ادھر سے بیٹھ کے آپ خلا کی باتیں سنتے ہیں، ادھر سے بیٹھ کے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی باتیں سنتے ہیں، دنیا کے کان تیز ہو گئے ہیں، عقل بڑی تیز ہوگی ہے جی، سمندر میں کیسے غوطہ لگانا ہے، یعنی کیسے ہم نے آبدوزیں بنانی ہے، آسمان پہ سے کیسے اڑنا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کے کان بڑے تیز ہیں، ان میں بڑی عقل ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں عقل مند؟ فرمایا انہم الا کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ چوپایوں سے بدتر ہیں۔ یعنی قرآن عقل مند اسی کو کہہ رہے ہیں جو اللہ کا حکم مانتا ہے اور سنتا ہے، اور سننے والا اسی کو کہہ رہے ہیں جو اللہ کا حکم سنتا ہے، ورنہ اس کی یہ ساری صلاحیتیں بیکار ہیں، کچھ نہیں، کسی مقصد کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، بہت سارے انسان اور جنات وہ جہنمی ہیں، کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہے لیکن دل سمجھتے نہیں ہیں،
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ، آنکھیں لیکن آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں. آذان لا يسمعون بها، کان سنتے نہیں ہیں. آپ تو کہیں گے بڑی باتیں سنتے ہیں، بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے اوپر بہت چیزیں ان کو نظر آ جاتی ہیں، خوردبین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، وہ جرثومے دیکھ لیتے ہیں جو نظر نہیں آئے. ہمارے وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، ان میں عقل نہیں ہے. انہم الا فما اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپائے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں، یہ اپنے اصل مقصد سے بے خبر ہیں، یہ چوپائے ہیں. ایک چوپایا کھڑا ہے، بیل کھڑا ہے، آپ اس کے سامنے کتنی حکمت و دانائی کی باتیں کر رہے ہیں، بیل کو کوئی توجہ نہیں ہوگی. اس کو چارہ ملے، اس کو اپنی خواہش ملے، بس آپ کی کسی بات کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ اس کے سامنے کتنے باتیں سنائیں. ہمیں یہ چوپائے ہیں، حالانکہ بیل کے کان ہیں، سماعت بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، لیکن وہ آپ کی باتیں نہیں سن رہا. اسی طرح جو حق کی بات نہیں سن رہا، دنیا کی ہر چیز کے لیے اس کے کان بہت تیز ہیں، حق کو نہیں دیکھ رہا، حق کو نہیں سمجھ رہا، دنیا کے ہر چیز کے لیے وہ فرمایا وہ چوپایا ہے. اس کو کوئی سمجھ نہیں میرا انجام کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میرا رب کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے کیا حکم ہے، میری زندگی کیسی میں نے گزارنی ہے، میں نے کدھر جانا ہے. یہ چوپایا ہے، فرمایا چوپائے سے بدتر ہے، غافل ہے. تو کیا فرمایا؟ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں ڈر ہو. جب ڈر ہوگا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، خود اللہ فرما رہے ہیں ڈر وہ حاصل کرے گا، نصیحت وہ حاصل کرے گا قرآن سے جس کے دل میں ڈر ہوگا. جس کے دل میں ڈر نہیں ہوگا وہ نصیحت نہیں حاصل کرے گا. اس لیے فرمائے قرآن شروع کرتے ہوئے ابتدا میں فرمائے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کتاب تو بہت اعلیٰ ہے لیکن ہدی للمتقین، یہ کتاب اتنی اعلیٰ ہے کہ حقیقت میں کتاب یہی ہے، حقیقت میں علم یہی ہے، حقیقت میں دانائی ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی لے گا جو ڈرنے والا ہے. جس میں ڈر نہیں ہوگا وہ اس سے ہدایت نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ